بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انم اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ اس کائنات میں موجود عہد حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور عیسائیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے۔ پس 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ علیہ السلام کے 11 بھائی، ان کی بیویاں اور بچے سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد محترم کی وفات کی خبر سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس نورانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ علیہ السلام غم سے چور چور تھے۔ باپ کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد محترم کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلوا لیا، لیکن ابھی آپ علیہ السلام کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے متعین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد سر پر کبھی تاج نہیں رکھا اور نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت میں ہے کہ
یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم میں خم کیا اور ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے آہو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر گروہ اور قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنا دیا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت رہے۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا۔ اچانک نیل سوکھ گیا، لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے قریب بھٹکنے لگی۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بڑی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتا تھا کہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی۔ اس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی، جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ علیہ السلام کو راستہ مل گیا اور آپ علیہ السلام اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اس طرح یہودیوں کی ایک اور مقدس کتاب جینیسیس ربہ میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سال اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی حرات اور ابن بطوطہ جیسے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اس کو یہودیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر اسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔